الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان النبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، آپ سب کو بڑا ہی پیارا اہل ایمان کو خوشیاں دلانے والا اور محبتیں بکھیرنے والا، جگہ جگہ رنگ برنگی لائٹوں کے ساتھ جگمگانے والا اور گلی کوچوں کو سجائے جانے والا ربیع النور شریف کا مہینہ مبارک ہو. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر جا بجا لوگ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور آپ کی نعتیں سننے میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ اجاگر کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، گھر بار میں خیر و برکت کا ذریعہ اور واسطہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کا فرمان کا مفہوم ہے کہ مجرب طریقہ یہ ہے کہ جس محلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس محلے میں سارا سال رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اتنی برکتوں والا مہینہ کہ جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب پاک نے کائنات کی تمام خوبصورتیاں، تمام نعمتیں، تمام اشجار، جبال، تمام تر خوبصورتیاں جو بھی ہمارے اذہان کے اندر سما سکتی ہیں، اس سے بھی بڑھ کر میرے رب نے جو خوبصورتیاں نوازی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نوازی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کرنے والے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بکثرت درود پاک پڑھنے والے اور ان ایام میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اجاگر کرنے والے اور عمل پیرا ہونے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں محبت ہے، وہ محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان لہروں کو چھونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل کرتا ہے کہ نبی پاک پر درود پاک کے گجر نچھاور کریں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، رب نے ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا ہے. اس امتی ہونے کے ناطے ہمیں کثرت سے درود پاک بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف حمیدہ کی اپنے گھر بار میں محافل کا انعقاد بھی کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کی محافل کیوں سجائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں قصیدے کیوں گائیں؟
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب تم کہتے ہو کہ کائنات کا پتا پتا میرے نبی پاک کی بدولت پیدا کیا گیا ہے، آپ کے صدقے پیدا کیا گیا ہے، تو جب ہر چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کر رہی ہے تو ہم کیوں کریں؟ تو سیدھا سادہ بھولا بھالا سا جواب یہی ہوتا ہے، ہر عاشق کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ میلاد کی محفل کرے گا۔ ہر عاشق کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف حمیدہ بیان کرے گا اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ تھا اجمالی۔ اگر قرآن میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے چھپائے تھے اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو کتمان کیا تھا، چھپا لیا تھا، ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رب پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے بنی اسرائیل والو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور تمہیں اگر جانتے ہو حق کیا ہے تو اس کو مت چھپاؤ۔ یہ آیا مبارکہ کا شان نزول جو مفسرین اکرام نے لکھا، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا، سرکار کی نعتیں سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرنا کن کے لیے ضروری ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو تورات کے اندر میرے رب پاک نے بیان فرمائے تھے۔ کس نے؟ اللہ پاک نے تورات کے اندر نبی پاک کے اوصاف کو ذکر فرمایا تھا۔ ان اوصاف حمیدہ کو بنی اسرائیل کے علماء نے چھپانا شروع کر دیا۔ جب لوگ ان کے پاس رہنمائی لینے آتے تو ان کے وہ علماء مفتیان اکرام جو بنے پڑے تھے وہ نبی پاک کے اوصاف کو چھپاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اپنی شانیں بیان کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے۔ تو یہ جب کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ جو اوصاف حمیدہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر رب پاک کے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے قصائد بیان فرمائے تھے اپنے کلام کے ذریعے، انہوں نے جب لوگوں نے ان سے رہنمائی لینا شروع کی انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک کے کوئی اوصاف نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صفت نہیں بیان کی گئی تورات کے اندر۔ اب یہاں پر آپ کے لیے نکتہ یہ ہے کہ جو نعت مصطفیٰ اوصاف حمیدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے بارے کا تذکرہ چھپا رہے تھے، وہ جس حالت میں تھے ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ جو نبی پاک کے اوصاف حمیدہ تورات کے اندر جو موجود تھے وہ جو چھپا رہے تھے اس حالت میں ان کو غیر مسلم کہا جاتا تھا، کافر کہا جاتا تھا۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی باتیں ہوں اور منہ چڑھانا شروع کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کو ذکر کیا جائے اور ان کے ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جائے۔ یہی کام بنی اسرائیل کے وہ علماء کرتے تھے۔ تو رب پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے بنی اسرائیل والو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تمہیں پتہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں جب تم جانتے ہو حق کیا ہے تو پھر اس کو چھپاتے کیوں؟ پھر اس کو چھپاتے کیوں؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے اب لوگوں کو بیان کرو یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں ساری کتب صحیفہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ سب سے آخر زمان نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ میرے نبی پاک تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ تمام انبیاء کے آخر میں آئیں گے، ان کو بیان کرو یہ اوصاف حمیدہ۔ بلکہ پہلے کی جو رب تعالیٰ کے کلام کی کتابیں تورات، انجیل، زبور، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ یہاں تک بیان کیے گئے
کہ وہ نبی کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، کیا کریں گے، کدھر پیدا ہوں گے، کدھر ہجرت کر کے جائیں گے۔ جی ہاں، اس بارے میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میرے والد محترم یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہودیوں کی جو کتابوں کا علم تھا، اس کتاب کے علم کا ساری چیزیں مجھ سے کوئی نہیں چھپائی، ہر چیز میرے سامنے بیان فرما دی۔ اب جب میرے والد کا انتقال قریب ہوا، مرنے کے قریب ہوئے، تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، میں نے حق بات جتنی بھی تھی وہ تم سے چھپائی نہیں، ساری بیان کر دی، لیکن ایک چیز ہے جو فلاں جگہ پر 2 ورق پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے تورات کے اندر، وہ میں نے تم سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن اب میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے چھپایا اس لیے تھا کہ کوئی غیر نبی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور تم اس کے پیروکار نہ بن جانا، اس لیے میں نے چھپا کر رکھا تھا۔ لیکن اب اس نبی کی آمد کا سلسلہ ہوا جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ نبی تشریف لے آئیں، اعلان نبوت فرما دے، تو لہذا ان اوصاف پر تم دیکھتے چلے جاؤ گے تو رب کی عطا ہوئی تو تم ایمان لا کر ان نبی کے پیروکار بن جاؤ گے۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، ان اوراق کو پکڑا، ان اوراق کو پکڑ کر جب میں نے کھولا تو اس کے اندر لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، اور فرمایا ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ تورات کے اندر لکھا تھا میرے آقا کے اوصاف۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی وجاہت والا چہرہ دیکھا تو میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفوں کا قیدی ہو گیا، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر میں اسلام لا کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو پہلی کتابوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی ذکر فرمایا گیا، خاتم النبیین ذکر فرمایا گیا، اور اوصاف حمیدہ چھپانے والے لوگ وہ تھے کہ جو غیر مسلم تھے۔ تو آج کے دور میں بھی غیر مسلموں کی روش پر چلنے والے کچھ لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے آمد مصطفیٰ پر، جن کو محافل کرانے پر تکلیف ہوتی ہے، جن کو نبی پاک کی نعتیں پڑھنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ میں وہ نہیں کہہ رہا جو غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، بعض محافل ہوتی ہیں جن میں ساری رات جناب محافل ہو رہی ہے، صبح فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اس محفل کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں اس محفل کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کے اندر ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے مطابق زندگی گزارنے کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان محافل سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ جس علاقے محلے میں نبی پاک کی آمد کا چرچا کیا جاتا ہے، میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، رب تعالیٰ آئندہ سال تک اس محلے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کتنی برکتوں والے ہیں میرے آقا کہ تشریف لائے، جن کے لیے بھی دعائیں فرمائی رب نے ان کو بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔